دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس شخصیت کو موضوع بنانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سب سے مقبول شخصیت یعنی عمران خان صاحب کو متنازع بنا دیا گیا۔ ہم ریحام خان کی بات کر رہے ہیں جو عمران خان کی بیوی بھی رہ چکی ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریحام خان کون سا نشہ کرتی تھی، اس کے کون سے انڈین شخص کے ساتھ تعلقات تھے، اس نے عمران خان پر کون سے فحش الزامات لگائے اور اب یہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ دوستو ریحام خان 1973 میں لیبیا میں پیدا ہوئی، ابتدائی تعلیم لیبیا میں حاصل کی اور یہ بعد ازاں پشاور آ گئی جہاں اس نے جناح کالج فار وومن پشاور سے BA کیا اور 1993 میں اس کی شادی اپنے کزن ڈاکٹر اعجاز رحمان سے ہو گئی جس کے بعد یہ برطانیہ شفٹ ہو گئی۔ یہ شادی 2005 تک چلی اور ڈاکٹر اعجاز رحمان سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ ریحام خان نے میڈیا اینڈ براڈ کاسٹ جرنلزم کا ڈپلومہ کیا اور یہ طلاق کے فوراً بعد صحافت میں آ گئی اور 2006 میں لیگل TV پر پروگرام شروع کر دیا۔ یہ شاندار انگریزی بولتی تھی، یہ کپڑے پہننے، میک اپ، پرفیوم اور چال ڈھال کی ایکسپرٹ بھی تھی۔ اس طرح برطانیہ میں اس کا مستقبل بہت برائٹ تھا، لیکن پھر اس نے اچانک اپنا سامان پیک کیا اور یہ پاکستان آ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کیوں آئی؟ اس حوالے سے ریحام نے اپنی کتاب میں بتایا کہ میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان گئی تھی۔ عمران خان میرا ٹارگٹ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ریحام بنیادی طور پر اوور ایمبیشس خاتون ہے، یہ نمبر 1 کی لسٹ میں آنا چاہتی تھی۔ اس نے 2007 میں لندن میں شاہ رخ خان کے ساتھ چند سیکنڈ کا اشتہار بھی کیا۔ اس کو ان چند سیکنڈ کے لیے بہت محنت کرنا پڑی تھی۔ یہ بہرحال پاکستان آ گئی اور یہاں اس نے نیوز 1 TV میں پروگرام شروع کر دیا۔ یہ نیوز 1 سے آج TV پہنچی۔ شروع میں 7 بجے کا ٹائم سلاٹ ملا، پھر 8 بجے کا ٹائم سلاٹ خالی ہوا تو یہ پرائم ٹائم میں آ گئی۔ ریحام خان ہر صورت میں عمران خان کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے کافی مشکلات پیش آ رہی تھی۔ آخر کار یہ مسئلہ نعیم الحق نے حل کیا اور عمران خان سے انٹرویو کا وقت لے لیا گیا۔ ریحام خان انٹرویو کے لیے عمران خان کے سامنے بیٹھی تو عمران خان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انٹرویو ختم ہوا، کیمرے بند ہوئے تو خان صاحب نے اس سے کہا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ یہ وہ فکرہ تھا جس سے ریحام خان اور عمران خان کے درمیان رابطہ شروع ہوا اور یہ رابطہ آنے والے دنوں میں شادی تک پہنچ گیا۔ بعض لوگوں کے مطابق ریحام خان میں مشہور نفسیاتی بیماری بائی پولر کی تمام علامتیں موجود ہیں۔ یہ جب اچھی ہوتی ہے تو یہ دنیا کو حیران کر دیتی ہے اور یہ جب پلٹا کھاتی ہے تو دوسروں کو کچا کھا جاتی ہے۔ یہ شادی تک ایک ایسی حیران کن خاتون ثابت ہوئی جس کے لیے عمران خان جیسے لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ شادی کے بعد پلٹا کھا گئی اور یہ ناقابل برداشت ہو گئی۔ عمران خان کی شادی کا اعلان 6 جنوری 2015 کو ہوا، لیکن ریحام خان کا دعویٰ ہے کہ ہماری شادی 2 ماہ قبل اکتوبر 2014 کے اواخر میں ہوئی تھی۔ یہ شادی اپریل 2015 تک ٹھیک چلتی رہی، لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ جھگڑوں کا آغاز کتوں سے ہوا۔ عمران خان بھی کتے پالتے ہیں اور ریحام خان بھی لندن سے اپنا کتا لے کر آئی تھی۔ یہ دونوں کتے ایک دوسرے کے دشمن ثابت ہوئے، چنانچہ دونوں میں اختلافات شروع ہو گئی اور ریحام خان بہت جلد اپنا کتا بنی گالا سے شفٹ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو اس کی 3 عادتیں بھی بری لگتی تھی، جن میں پہلی عادت یہ تھی کہ ریحام عمران خان کا موبائل چیک کرتی تھی جو عمران خان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ خان صاحب ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا تو دیکھا کہ ریحام خان ان کا موبائل کھول کر بیٹھی ہے۔ خان صاحب غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس دن دونوں کے درمیان خوفناک لڑائی ہوئی۔ ریحام خان کے بچے بھی بنی گالا میں رہتے تھے۔ خان صاحب ان بچوں کے ساتھ بھی خوش نہیں تھے۔ خان کی بہنیں جمائمہ خان اور دونوں بیٹے بھی اس شادی پر ناراض تھے۔ ریحام خان کی دوسری بری عادت یہ تھی کہ ریحام خان سیاست میں بلا وجہ دخل دے رہی تھی۔ یہ پارٹی کی میٹنگز میں بیٹھ جاتی تھی اور خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹس کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ پارٹی کی خواتین کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی اور انہیں بے عزت کر کے نکال بھی دیتی تھی۔ اسے جلسوں سے خطاب کا بھی شوق تھا، اس لیے یہ زبردستی جلسہ گاہوں میں پہنچ جاتی تھی جہاں یہ تقریر بھی کر دیتی تھی، لیکن عمران خان کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، مگر ریحام خان رکنے کے لیے تیار نہیں تھی، چنانچہ دونوں کے درمیان تصادم خوفناک حد تک ہوتا چلا گیا۔ اور تیسری وجہ، ریحام نے پارٹی کے لوگوں کو براہ راست حکم دینا شروع کر دیا۔ مثلاً فیس بک اور ٹویٹر پر فالوورز بہت کم تھے۔ ریحام خان نے عثمان ڈار کو کہا تو عثمان ڈار نے اسے 1 ملین فالوورز خرید دیے۔ عمران خان کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں تھا، چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہ بڑھتی چلی گئی اور پھر لڑائیوں کا کلائمیکس ستمبر 2015 میں اس وقت شروع ہوا جب ریحام خان نہانے کے لیے باتھ روم میں تھی۔ جب یہ باہر آئی تو عمران خان جہانگیر ترین کو کہہ رہے تھے کہ میں کیا کروں، میری اس سے جان چھڑاؤ۔
रेहाम खान के बकौल में आधा घंटा छुप कर दोनों की गुफ्तगू सुनती रही। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैं बाहर आई और फट पड़ी। यह लड़ाई खौफनाक थी। इमरान खान ने इस लड़ाई के बाद इसे तलाक देने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर लोग दरमियान में पड़े और इन्होंने खान को समझाया, आप इसे सिर्फ घर तक महदूद कर दें और तलाक ना दें, क्योंकि ये तलाक आपके इमेज के लिए बेहतर नहीं होगी। और फिर नथिया गली में दोनों की मुलाकात भी करवा दी गई, जिसके बाद मामलात सेटल हो गए। लेकिन ये बंदोबस्त ज्यादा दिनों तक न चल सका। यहां तक कि मारूफ तजिया निगार ने 23 सितंबर 2015 को अपने प्रोग्राम में दोनों के दरमियान तलाक का दावा कर दिया और फिर कुछ ही अरसे बाद दोनों में तलाक हो गई। आपको बताते चलें कि इमरान खान के करीबी जराये के मुताबिक रेहाम खुद एक नशई खातून थी और शराब बहुत पसंद करती थी, लिहाजा इसकी ये आदत भी इमरान खान को बहुत बुरी लगती थी। इस तलाक के बाद रेहाम खान ने इमरान खान पर काफी संगीन इल्जामात लगाए और फिर इसकी एक किताब भी मंजरेआम पर आई, जिसमें इमरान खान समेत दीगर मशहूर लोगों पर भी शर्मनाक इल्जामात लगाए गए। जैसा कि रेहाम खान ने अपनी किताब में एक जगह लिखा कि इमरान खान ने इसे अपने बचपन के कई वाकयात सुनाए। इमरान खान ने इसे बताया कि कैसे वो मुलाजमाओं और अपनी बड़ी कजन्स के रहमो करम पर परवरिश पाता रहा। एक मरतबा इमरान खान ने इसे अपने बचपन का वाकया सुनाते हुए बताया कि इनकी उम्र जब 4 या 5 साल थी तो एक मुलाजमा जो इन्हें नहलाया करती थी, वो इस दौरान इन्हें अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों को छूने पर मजबूर करती थी। लिहाजा इस काम के वो इस कदर आदी हो चुके थे कि एक मरतबा इन्होंने अपनी वालदा के सामने उस मुलाजमा के साथ ऐसी हरकत कर दी। रेहाम कहती है कि इमरान खान ने मुझे ये भी बताया कि जब इनकी उम्र 9 या 10 बरस थी तो इनकी एक कजन जो उम्र में इनसे बड़ी थी, इन्हें अपने जिस्म के पोशीदा आज़ा को छूने पर मजबूर किया करती थी। इमरान खान ने मुझे बताया कि जब वो एचिसन कॉलेज में दाखिल हुए तो इन्होंने वहां कई लड़कियों के साथ मिलकर गलत काम किया। इमरान खान ने एक मरतबा कहका लगाते हुए बताया कि एक मरतबा इनका एक क्लास फेलो इन्हें इशारे से बुलाते हुए बागीचे में ले गया, जहां इन्होंने जिनसी फेल किया। इमरान खान ने बताया कि एक मरतबा वो एक 12 साल लड़के के साथ बाथरूम में नहा रहे थे कि उसने 18 साल के इमरान खान के साथ जबरदस्ती कर डाली। इसके अलावा रेहाम ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़्मा कारदार और अंदलीब अब्बास इमरान खान के पीछे लगी हुई थी और इन्हें जिनसी तस्कीन पहुंचाने की आफज लगाती रहती थी। ये बात रेहाम के इल्म में तब आई जब उसने मुबैना तौर पर कप्तान के मोबाइल में उज़्मा और अंदलीब के पैगामात पढ़े। इसने लिखा कि मैंने एक मरतबा इमरान के मोबाइल पर पैगामात पढ़े जिनमें अंदलीब अब्बास और उज़्मा कारदार की जानिब से जिनसी ताल्लुक कायम करने की आफर्ज की गई थी। रेहाम ने उज़्मा कारदार के हवाले से लिखा कि वो ना सिर्फ अपनी मखसूस तस्वीर बाकायदगी से इमरान खान को भिजवाती थी, बल्कि जब भी वो इमरान खान से रूबरू होती तो उसकी कोशिश होती कि वो इसके सामने खड़ी रहे या इनके सामने बैठ जाए। रेहाम ने लिखा कि मेरी मौजूदगी में भी उज़्मा इस बात की परवाह नहीं करती थी और इमरान खान के सामने आने का रास्ता बना लेती थी। दोस्तों, ये थे वो चंद इंकिशाफात जो रेहाम खान ने अपनी किताब में किए और ये थी रेहाम खान की जिंदगी। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।